السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک سیدھی سی اور سمپل سی بات سمجھانے لگا ہوں، اور بالکل فطرت کے عین مطابق۔ تو کچھ سوالات ہیں، آپ اپنے آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ ان لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں جن کو آپ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ سمپل سے سوال یہ ہیں کہ کیا آپ کا اپنی سانس پہ کنٹرول ہے؟ آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ یا پھر یہ ہے کہ آپ کی پلکیں جو جھپک رہی ہیں، کیا آپ ان کو ایک ہی دفعہ ٹکا کے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یا پھر بالکل بند کر کے ہمیشہ رہ سکتے ہیں؟ یا پھر یہ ہے کہ آپ جو کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں؟ یا پھر جو کھانا ہم غلاظت کے طور پر نکالتے ہیں، کیا ہم ان کو نکالے بغیر رہ سکتے ہیں؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، ان کو فطرت کہتے ہیں۔ جو چیز انسان کی فطرت میں ہوتی ہے نا، اس پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ ہوتی ہی رہتی ہے، وہ آٹومیٹک ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب ہم فطرت کے مخالف چلیں گے، جب ہم فطرت کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، تب ہمیں اس کی تکلیف بھی ہوگی، اور اتنی تکلیف ہوگی کہ ہماری جان بھی جا سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں نے آپ کو شروع سے بات کی، کیا آپ اپنی سانس روک سکتے ہیں؟ تو آپ تھوڑی دیر روک کے دکھا دیں۔ نہیں روک سکتے، کیونکہ فطرت کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے آنکھ کا جھپکنا ہے، آپ کی آنکھ آٹومیٹک جھپک رہی ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹک ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ٹائم پر اس کو بالکل روکے رکھیں، کتنی دیر روک سکیں گے؟ آخر پانی آنا شروع ہو جائے گا، تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ چیز آپ فطرت کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں وقت پہ، زمانے پہ، سالوں پہ۔ کیا آپ ان کو روک سکتے ہیں؟ جو وقت چل رہا ہے، کیا آپ ان کو روک سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے۔ یہ بھی ایک فطرت ہے کہ وقت نے چلنا ہی چلنا، وقت نے نہیں رکنا۔ اسی طرح سے آپ کا پیدا ہونا ایک فطرتی عمل ہے، آپ کی فیملی بن جانا ایک فطرتی عمل ہے، آپ کے ماں باپ کا ہونا، آپ کے بہن بھائیوں کا ہونا، آپ کے رشتہ داروں کا ہونا، اور آپ کے تمام قسم کے روابط کا ہونا، دنیا کا قیام ہونا، ساری چیز کا ہونا ایک فطرتی عمل ہے۔ اور ان ساری فطرتوں کو فطرت کے مطابق چلانے کے لیے جو چیز ہمیں ملی ہے وہ کتاب اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اسلام ہے۔ اسلام کو 100% فطرتی دین کہتے ہیں، اور اس دین کے مطابق جو بندہ چلتا ہے اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، بلکہ جتنی مشکلات ہو نا وہ دین میں آ کر آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ ایک چیز کو سمجھنا، ایک چیز کو سیکھنا، ایک چیز کو کرنا تو شروع کریں نا، اس کے بعد ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے فرض کریں سب سے پہلے کوئی چیز مشکل ہے، شروع میں بچپن میں سائیکل چلانا سب سے مشکل ہوتا تھا، سوچتے تھے دو پہیے، اور دو پہیوں میں کیسے کوئی چیز چلے گی۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہم نے ہینڈل کو سنبھالنا شروع کیا تو دو پہیوں پر چیز بھی چلنے لگی، ہم نے اس کو سیکھ لیا۔ اسی طرح سے جب تک ہم جینے کا طریقہ نہیں سیکھیں گے، ہم اسلام کو نہیں سیکھیں گے، ہم اس فطرتی دین پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے درمیان میں معاملات خراب رہیں گے، ہمیں بیماریاں بھی پڑتی رہیں گی، ہمارے گھریلو مسائل بھی بڑھتے رہیں گے، ہمارے معاشرتی مسائل بھی بڑھتے رہیں گے، اور ہر طرح کے مسائل بن جائیں گے اگر ہم قرآن و سنت سے دوری اختیار کریں گے۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن جو ہے نا، وہ انسان کو چلانے کا ایک پورا سسٹم ہے، ایک پورا میکانزم ہے کہ اس طریقے سے انسان نے چلنا ہے۔ اب اس کی مخالفت انسان کرے گا تو تکلیف آئے گی۔ ساری باتوں کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کوئی بھی چیز اگر کھاتے ہیں نا، اس کا موسم نہیں ہے، وہ ہمیں نقصان دے گی۔ اس کا مزاج نہیں ہے ہمارے کھانے کا، وہ ہمیں نقصان دے گی۔ کسی بات کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، وہ الٹا ہمیں نقصان دے گی۔ جو چیز فطرتاً انسان کے مزاج کے مطابق ہے نا، ویسا ہی ہمارا دین ہے، ویسا ہی ہمارا اسلام ہے۔ ہمارے اسلام میں فیملی سسٹم دیکھ لیں، فیملی سسٹم انتہا کا پاکیزہ اور انتہا کا زبردست فیملی سسٹم، ایسا پوری دنیا میں ایسا سسٹم نہیں ہوتا۔ اور سارے لوگ جو اپنے فیملی سسٹم کو، اپنے معاشرتی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، وہ قرآن کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ بہت سے لوگ ہمارے اس معاشرتی، اس سوشل سسٹم کو دیکھ کر ہی اسلام کو قبول کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ فیملی سسٹم میں جیسے ایک باپ ہوتا ہے، اب باپ کا کام کیا ہے؟ گھر کے معاملات کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور باہر کے معاملات کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور کمانا ہے، خرچہ پورا کرنا ہے، نان و نفقہ چلانا ہے۔ بیوی کا کیا کام ہے؟ مرد جب باہر سے تھکا آ رہا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، اس کے لیے سکون کا باعث بننا، اور اس کے بچوں کی پرورش کرنا۔ اب یہ ایک چیز ہے فطرتاً، یہ چیز فطرت میں چل رہی ہے۔ اب اس کے اگر مخالفت میں آ جائے، اب بیوی جو ہے وہ باہر کمانا شروع کر دے، اور مرد جو ہے وہ گھر میں بچوں کا خیال رکھنا شروع کر دے، یا گھر کے معاملات سیٹ کرنا شروع کر دے، تو پاسبل نہیں ہے، یہ ایسا ممکن نہیں ہونا۔ یہ معاملات چل رہے ہیں، نان مسلم میں یہ معاملات چل رہے ہیں، اور ان کے فیملی سسٹم بالکل تہس نہس ہو چکے ہیں۔ اس فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے
ہمیں ہر ایک چیز کو فطرتاً لے کے چلنا ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہسبینڈ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ گھر کی عورتوں پر حاکم ہیں۔ اب عورتوں کو یہ چاہیے کہ ان کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ہر حکم کو بجاوری کریں، ان کے لیے سکون کا باعث کریں، جو وہ کہیں ان کو مانیں، جن سے وہ روکیں ان سے رک جائیں۔ تو یہ ایک چیز فطرت ہے۔ اس طرح سے معاملات سیٹ بھی ہو جائیں گے اور ذہنی سکون بھی رہے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رشتے بنائے ہیں، ویسے ہی ان کی قدر، ان کی اہمیت کو جانیں اور ان کا احترام کریں۔ جو لوگ پہلے ہیں، جو لوگ آپ سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں، ان کا ہر حال میں ہمیشہ احترام کریں، اسپیشلی اپنے خاندان والوں کا جو آپ سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ اب دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے سادگی۔ سادگی ہی ایک فطرت ہے، اور فطرتاً انسان اچھا لگتا ہے، اور سادگی میں ہی انسان اچھا لگتا ہے۔ اب کسی کو امپریس کرنے کی خاطر انسان اگر کسی اور مسئلے میں پڑ جائے، اپنی سادگی کو بگاڑ دے، اپنی خوبصورتی کو بگاڑ دے، اپنے منہ پر ٹیٹو بنا لے یا کسی جگہ پر ٹیٹو بنا لے، ایک فطرت کو اس نے خراب کر دیا نا، تو وہ اچھا تو نہیں لگے گا۔ تو ساری باتوں کا رزلٹ یا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک فطرتی چیز کو فطرت کے حساب سے لے کے چلیں، نہ حد سے بڑھیں نہ حد سے کم ہوں، اعتدال کے ساتھ چلیں، زندگی آسان ہو جائے گی اور زندگی گزارنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔